بازوؤں کو دیکھتی زینب بس اپنے بازوؤں کو بلوے میں سر کھلے سرے زینب کو دیکھ کر اللہ جانے کیسے قیامت رکی اللہ جانے کیسے قیامت رکی رہی ذکر غم حسین کربلا میں بہت ہو چکا
سو کے تنو سر کا چکا فاتحہ حسین کے لشکر کا اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا ماتم کی روز رہے شور و شہن سے روئے لپٹ مزارے روئے لپٹ روئے لپٹ مزارے مثل چراغ غریباں کے دل جلائے دھولوں کے ساتھ قبروں پہ لگتے جگر چڑھائے پیاروں کی بود و لاشے پیاروں کی بود و لاشے بیساکھا پکارے بیساکھا پکارے ہائے وہ پردگار ہمارے جدھر گئے بے پردہ ہو گیا بے پردہ ہو گیا بے پردہ ہو گیا مقتل کے آس پاس دیووں کی تھی زینب جبیل حق پاک ڈر کرتی تھی میں آئے میرے کربلا آئے میرے کربلا ہم تین اللہ میری بات بھی پوچھی نہ آپ نے زندہ راضی ہو جو رضائے امام جلیل ہے پرقابل ملاحظہ بازو کمی ہے کوئی داد رسنا بائے بائے راہ بائے بائے راہ کچھ تو پناہ اٹھ گیا بے خانمہ ہوئے دیکھو یہ پشتخانے دیکھو یہ پشتخانے دیکھو یہ پشتخانے مر جائے سب یتیموں کے سر پر رہوں تو میں بچپن میں ان کی قید کے احساس ہوں تو میں بہلان کو تمہاری رانی کہوں تو میں ہوں تو میں روپی ہوں تو میں باپ ہوں تو میں روپی ہوں تو میں باپ ہوں تو میں ان کا بھی دعوات ملے یا کہ کل ملے ایسے نہیں نصیب ایسے نہیں نصیب ایسے نہیں نصیب میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا چلن کرو گے دھوم سے چلن کرو گے دھوم سے سابیاں کوئی نہیں سابیاں کوئی نہیں گاٹے کو بھی اللہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسان بھی دیتی ہوں چینوں
تک کر چکی میں طلبگار یا حسین اب روزہ کس طرح سے تیار یا اب روزہ کس طرح سے تیار بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادار یا بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادار یا حسین آقا کبھی تو آئی کی سواریاں آقا کبھی تو آئی کی سواریاں سے تکیہ ہے کار سازیے پروردگار پر دم تو صاحبان نہیں ہے مزار دم تو صاحبان نہیں ہے مزار دم تو صاحبان نہیں ہے مزار حضرت کی قبر گئی زینب کے بہن سے آ کر کہا بشیر نے شہزادیاں بھلا ہے شور شہزادیاں بھلا ہے شور چلیے وطن کو خبر شہ مشرق ہے چلیے وطن کو خبر شہ مشرق سے عابد نے پوچھا کیوں بکی اماں قبول ہے وہ سوال رسالہ بشیتا ڈنکا بجارن کے ودائے اخیر کا پیما ڈالا سے شہد پیما ڈالا سے شہد اور سب تمہاروں کا جناب امیر اور سب تمہاروں کا جناب امیر کا برابر کھڑے ہوئے رخصت کو جمع قبر پار چھوٹے بڑے ہوئے زینب پکاری پوچھا سامان ہو گیا شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا اور مقبرہ حسین کا سنسان ہو گیا ان کا مقام قبر کا میدان ہو گیا مقام قبر کا میدان ہو گیا زینب پکاری کچھا سامان ہو گیا یہ شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا اور مقبرہ حسین کا سنسان ہو گیا چھوٹا مقام قبر کا میدان چھوٹا مقام قبر کا میدان ہو گیا آئی مسافروں کو میرے وہ زمین پسند دنیا میں نہیں پسند اے کربلا سرورے دلگیر الوداع قد لگائے حضرت شبیر قد لگائے حضرت شبیر قبر مثال تقریر اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع کیا بدنصیب ہے نواسی رسول کی تو نے مجاہرین ہماری قبول کی گیا کے بقیے میں کس منہ سے جاؤں گی نانا کے بھی مزار پہ عزت نہ پاؤں گی گھر جاؤں گی نہ جاؤں تو دامات اٹھاؤں گی پوچھیں گے سب بزرگ پوچھیں گے سب بزرگ میں کیا بتاؤں گی
رخصت کیا حضور نے کیوں کر یہاں رہوں جاؤں تو کس طرف جو رہوں تو کہاں رہوں وہاں قافلے میں بنتے علی کی پکار ہے یہاں رے حضور یہ سینہ سالار کاروان مجھے انتظار ہے کوئی جلو میں ہے نہ کوئی پردار کوئی جلو میں ہے نہ کوئی پردار کہے کر بھی مجھے آپ بلاتے ہیں میں کہہ رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں صبر کرو آپ آتے میں کہہ رہی ہوں صبر کرو آپ آتے بھیا اٹھو تمہیں مجھے بٹھاؤ بھیا میں بے نقاب ہوں رہ گی رکو ہٹاؤ روتے خیال آلیہ گود بھائی سرطان سارے قابلے کہ آج سوتے ہیں تیار کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں خستتن ہے جواب بھی نہیں دیتے شہد من بھیا گلے لگا تو جاؤ بھیا گلے لگا تو جاؤ آئے نظام خدا آئے نظام خدا پہ صبح کو میری سمت سے بھی پیار کیجئے ہوگا ثواب پاتے بیمار کیجئے صاحب سے کہہ رہے ہیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين المتقين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم
وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صلوات محمد قرآن مجید ہمارے عقیدے کی بنیاد پر آخری آسمانی الہامی اور اعجازی کتاب ہے، جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت دی۔ انبیاء مومن ہوئے ہیں اللہ پر ایمان لا کر اور اس کے رسول پر ایمان لا کر۔ اگر کوئی ایک نبی بھی آخری نبی پر ایمان نہ لاتا تو وہ مومن نہ ہوتا۔ یہ انسان اپنی سطح سے کتنا بھی گر جائے اور اس گرنے کے نتیجے میں رسول کو اپنے جیسا سمجھ بیٹھے تو یہ اس کے ذہن کا فطور تو ہو سکتا ہے مگر پیغام شعور نہیں ہو سکتا۔ قرآن وہ قرآن جس نے اسلام اور شرک کے درمیان حد فاصل کھینچا، وہ قرآن جس نے منافق کے چہرے سے نفاق کی چادر اتار کر پھینک دی، وہ قرآن جس نے کافر اور مومن کا تعارف پیش کیا، وہ قرآن جس نے اس بات کا لحاظ کبھی نہیں کیا کہ مومن کہاں پر ہے اور کافر کہاں پر ہے، بلکہ اس قرآن نے اگر مومن کے گھر میں کسی کافر کو دیکھا تو تبت یدا ابی لہب کہہ دیا، اور دشمن خدا فرعون کے گھر میں کسی صاحبان ایمان کو دیکھا تو جنت کی خوشخبری سنا دی، صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم رشتے اور ناطے کی بنا پر کسی کو کافر اور مومن نہیں کہتے، بلکہ اس کے الہی مقصد کے تحت اس کی کام کی عظمتوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر اس کا کوئی کام کسی نبی یا ولی کی جان بچانے کے سلسلے میں ہے تو ہم ایسے ہر انسان کو مومن کہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ نہ خاموشی میں پڑھنے کا عادی ہوں، ظاہر ہے کہ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، لہذا آپ کو تھوڑا سا بیدار کرنے کے لیے 4 مصرے آپ تک پہنچا دوں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ میں کیسے مجمع میں پڑھنے کا عادی ہوں۔ چھلکے شراب عشق علی میں چھنی ہوئی، چھلکے شراب عشق علی میں چھنی ہوئی، چادر عقیدتوں کی ہو سر پر تلی ہوئی، ہے مرکبت میں سننے سنانے کا جب بنا، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی۔ ایک اور سلامات پڑھے مل کے محمد والے، ایک اور سلامات پڑھے مل کے لہذا قرآن مجید میں سب سے پہلے جس کا تعارف ایمان کے ساتھ پیش کیا ہے وہ فرعون کے دربار میں فرعون کے خاص آدمیوں میں سمجھا جاتا تھا۔ ہر فرعونی اسے اپنا ہم عقیدہ اور ہم مذہب سمجھتا تھا۔ حد یہ ہے کہ دعوی خدائی کرنے والا فرعون بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ حزقیل میرا پرستار نہیں ہے بلکہ دل سے کسی اور کو خدا مانتا ہے۔ توجہ کریں، یہ پتہ کب چلا، توجہ کریں گے تقریری بیان میں، یہ پتہ کب چلا
جب فرعون کے دربار میں موسیٰ کے قتل کا مشورہ ہونے لگا تو یہ مومن آل فرعون یعنی حزقیل بھی وہاں موجود تھا. جیسے مشورہ تمام ہوا, دربار برخاست ہوا, یہ خاموشی کے ساتھ اٹھا, جناب موسیٰ کی طرف تیزی کے ساتھ چلا اور جا کر جناب موسیٰ سے بولا جتنی جلدی ہو سکے مصر کو چھوڑ دو. کہا کیوں؟ کیا اس لیے کہ فرعون کے دربار میں تمہارے قتل کا مشورہ ہو چکا ہے. اے میرے سرکار, جیسے ہی اس نے موسیٰ کی حفاظت کا یہ انتظام کیا, قرآن نے آواز دی, آج تک قرآن میں آواز موجود ہے. کہاں ہے قرآن کا پڑھنے والا مسلمان کبھی تو غور کرے گا اس آواز پر. قرآن مجید آواز دیتا ہے رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ, وہ ایک مرد مومن تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. وہ ایک مرد مومن تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا, حالانکہ کسی نبی کی شریعت پر عمل نہیں تھا. فرعون کے دربار میں رہ کر کھلا کھلا اقرار توحید کی گنجائش نہیں تھی, مگر جیسے ہی اس نے موسیٰ کی حفاظت کا انتظام کیا قرآن نے اسے مومن کہہ دیا اور قرآن کے سارے پڑھنے والے مسلمانوں نے مل کے اسے مومن مان لیا. کیا کہہ رہا ہوں, دنیا کے سارے مسلمانوں نے مل کے اسے مومن مان لیا. اب کتنے تعجب کی بات ہے میرے سرکار کہ جو صرف موسیٰ کو مصر سے چلے جانے کا مشورہ دے دے وہ تو مومن مان لیا جائے, اور جو 50 برس تک رسول کو اپنے سینے سے لگا کے رکھے وہ آج بھی کلمہ پڑھنے والوں کی نظر میں مومن نہیں ہے. تو یہ اچھے مسلمان ہے, وہ اچھا کافر ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, ہم تو یہ کہتے ہیں میرے سرکار, میں تو کہوں گا کہہ بغیر نہ معلوم گا کہ کیسے کوئی ابو طالب کے برابر نکلے. بھیا شعر سن لیجیے, کیسے کوئی ابو طالب کے برابر نکلے, یہ وہ دریا ہے کہ خود جس سے سمندر نکلے. کیسے کوئی ابو طالب کے برابر نکلے, یہ وہ دریا ہے کہ خود جس سے سمندر نکلے. اور اے ابو طالب, انہیں جب بھی کسی نے ڈھونڈا جتنے قرآن کے سورے تھے تیرے گھر نکلے. کیسے سن رہے اے ابو طالب, انہیں جب بھی کسی نے ڈھونڈا جتنے قرآن کے سورے تھے تیرے گھر نکلے. اور اچھا کافر ہے کہ جو کفر کے ہنگامے میں دین اسلام کو کاندھوں پہ اٹھا کر نکلے. اور شعر سنیے جس کی وجہ سے شعر سنا رہا ہوں کہ جو بنے بیٹھے تھے اللہ کے گھر میں اللہ, جو بنے بیٹھے تھے اللہ کے گھر میں اللہ, تیرے بیٹے نے نکالا تو وہ پتھر نکلا ہے. میاں ایمانداری کی بات تو یہ ہے میرے سرکار, دیکھیے میں مجمع کا خیال نہیں کر رہا ہوں, آپ بھی نہ کیجیے گا. مجلس کا اختصار مت دیکھیے گا, اس کا معیار دیکھیے گا. محمد حالانکہ دوسرے دن مجلس میں عوام کا نانا, مومنین کا نانا, یہ ساری ذمہ داری ذاکر پہ جاتی ہے, مگر خدا کے واسطے ایسا مت کہنا. صلوات دیجیے محمد. میں تو یہ کہتا ہوں, ہاں بیٹا, میں اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں, بس تبھی ختم کر کے موضوع شروع ہے, کہ اگر مومن آل فرعون یعنی حزقیل کا ایمان توجہ کریں,
ابو طالب کی طرح سے کامل ہوتا تو کبھی بھی موسیٰ کو مصر سے چلے جانے کا مشورہ نہ دیتا، بلکہ سینہ ٹھوک کے کہتا موسیٰ اطمینان سے رہو میاں، میں سب کو دیکھ لوں گا۔ مگر یہ نہیں کہا تو کیا کہا؟ چلے جاؤ، مگر ظاہر ابو طالب تیرے دل کی چرا کہ تم نے محمد کو مکے سے جانے کا مشورہ نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حفاظت رسول کا جو مضبوط قلعہ اللہ نے بنایا تھا اس قلعے کا نام ہے ابو طالب۔ شمع رسالت کے فانوس کا نام ہے ابو طالب۔ ایمان کو دل میں چھپانے والے پیشوا کا نام ہے ابو طالب، اور یہی چھپا ہوا ایمان ابو طالب جب مجمع عام میں پہنچا تو کل ایمان بنا، اور جب بیٹا کل ایمان بنا تو ابو طالب نے آواز دی مسلمانوں تم آج تک اپنے گھر میں ایمان کا ایک چراغ بھی نہ جلا سکے، اور مجھے دیکھو کہ میں نے 13 رجب کو کعبے کے نورانی ماحول میں ایمان کی وہ شمع روشن کی جس کی روشنی کل بھی باقی تھی آج بھی قائم ہے۔ صلوات محمد ہمارے یوپی کا ایک شاعر ہے، اس نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ جب ابو طالب کا بیٹا کعبے میں پیدا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے، توجہ کریں، کہ آج ہے مسرور کتنا خانہ قدرت حسین، جانتا ہے کون آئے گا ابو طالب کے گھر۔ اب وہ تو کلیہ فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی ورنہ کعبہ خود چلا آتا ابو طالب کے گھر۔ لیکن یہ مانیے گا اور مانیے بغیر نہ رہیں گے آپ کہ موسیٰ کو مصر سے چلے جانے کا مشورہ دینے والا مومن آل فرعون حزقیل، مسلمانوں تم نے مومن تو مان لیا مگر اس کا گھرانہ مرکز ایمان نہ بنا سکے۔ لیکن محمد کی پرورش کرنے والا ابو طالب صرف مسلمان ہی نہیں رہا بلکہ اس کا پورا گھرانہ مرکز ایمان بن گیا، رکن ایمان بن گیا، جان ایمان بن گیا۔ یہ تو میرے سرکار دربار کی بات تھی، اب ذرا دربار سے ہٹ کے اندر کی بات ہو جائے، بالکل گھر کی بات، گھر میں بھی بیوی کی بات، تاکہ اور ایمان ابو طالب پر تھوڑا سا۔ آسیہ زن فرعون کے ساتھ محل کی دیوار پر بیٹھی ہوئی دنیا کے نظاروں میں مبہور ہے کہ موسیٰ کا صندوق پانی کے تیز دھارے کو کاٹتا ہوا الٹا چلا۔ آسیہ کی نظر پڑی، فرعون سے کہا دیکھ وہ پانی کے تیز دھارے کو کاٹتا ہوا صندوق آ رہا ہے۔ آ کر قصر کی دیوار سے لگ گیا، کہا چلو آؤ چل کے دیکھیں کیا ہے۔ اب حیثیت مرد کے فرعون نے کہا میں نکالوں گا، لہذا آگے بڑھا، دونوں ہاتھ پھیلائے، چاہتا ہے کہ صندوق کو اپنی آغوش میں لے لے، بس ایک جھکولے کے ساتھ صندوق پیچھے ہٹا، ڈر کے یہ بھی پیچھے ہٹا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ یہ جب پیچھے ہٹا تو صندوق پھر پانی کے جھکولے کے ساتھ آگے بڑھا، یہ اس کو لینے کے لیے پھر آگے بڑھا، صندوق پھر ایک پانی کے جھکولے کے ساتھ پیچھے۔ 3 مرتبہ یہ عمل ہوا تو آسیہ نے کہا تو ہٹ میں نکالوں گی۔ اب 4تھی مرتبہ آسیہ بڑھی، آغوش پھیلائی، صندوق ایک جھکولے کے ساتھ آیا اور آسیہ کی آغوش میں آگے رکھا گیا۔ دیکھیے میرے سرکار، باطل میں 3 مرتبہ چاہا کہ حق ہماری آغوش میں آ جائے، 3 مرتبہ باطل میں کوشش کی کہ حق ہماری آغوش میں آ جائے، مگر حق نے باطل کی آغوش میں آنے سے انکار کر دیا۔ مگر 4تھی مرتبہ، 4تھے نمبر پر مگر 4تھی مرتبہ جیسی آسیہ کی شکل میں حق آگے بڑھا، حق نے حق کو پہچان کر حق کی آغوش میں آ کر حق ادا کر دیا۔ اور اب جب اس کو کھولا ہے جناب تو ایک در بے بہا، ایک چاند سا بچہ آسیہ کے ہاتھ لگی۔ اب جب
آپ جانتے ہیں کہ آسیہ کے اولاد نہیں تھی. جناب آسیہ نے کہا میں تو اس کو پالوں گی. فرعون نے کہا میں قتل کروں گا. اس لیے کہ نبیوں نے خبر دی ایک بچہ پیدا ہوگا تو تجھے قتل کر. اس نے کہا رہے گا تو گھر میں جائے گا کہاں؟ پلنے کے گھر میں. جناب موسیٰ پلنے لگے. اب آپ کو معلوم ہے کہ جب تھوڑا سا جناب موسیٰ بڑے ہوئے تو یہ کبھی کبھی اپنے آگوش میں لیتا تھا اس کو اور جناب موسیٰ داڑھی پکڑ کے تماچے مارتے تھے. اب یہ روایت کے الفاظ ہے کہ ایک دن ذرا دو کا تماچا لگ گیا. اس لیے کہ ظاہر میں بچے کا ہاتھ تھا مگر باطن میں تو نبی کا ہاتھ تھا نا. تماچا زور کے لگ گیا. خدائی کو زلزلہ آ گیا اس کی. تو اس نے کہا میں تو اس بچے کو قتل کروں گا. آسیہ نے کہا گھر میں پلہ جائے گا کہاں؟ تو پھر اس کے پیچھے پڑ گیا. کہا تماشا میرے لگا تیرے کوئی. آسیہ نے کہا اچھا امتحان لے لے. اگر یہ وہ بچہ ہے جو تو جس کی خبر تجھے نبیوں نے دی ہے تو غلطی نہیں کرے گا. دیکھیے فرعون کافر تھا مگر سمجھ گیا اگر یہ وہ بچہ ہے تو غلطی نہیں کرے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں سلام بھیجیے محمد والا. امتحان یہ ایک منزل الگ کی ہے مگر توجہ کریں گے. امتحان میں کامیاب ہو گئے. جناب موسیٰ پلنے لگے اور جب آسیہ نے موسیٰ کو پال دیا توجہ دیجیے گا. جب آسیہ نے موسیٰ کو پال دیا تو 10 دعا بلند کیے. پروردگار میں نے تیرے نبی کو پروان چڑھا دیا نہ میرے لیے جنت میں گھر تو بنا. دیکھیے میرے سرکار جا کے دیکھ لیجیے گا مولانا سے پوچھ لیجیے گا تصدیق کر لیجیے گا. 28ویں پارے کی بالکل آخری آیت نوٹ کر لیجیے. 28ویں پارے کی بالکل آخری آیت میں دعائے آسیہ کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آسیہ کے لیے اللہ نے جنت میں گھر بنایا. تو میں نے آسیہ سے پوچھا آسیہ تم نے کون سا ایسا عمل کر ڈالا کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں گھر بنا دیا؟ تو آسیہ نے جواب دیا نادان ہر موقع اور محل کھلنا کھلا کلمہ پڑھنے کا ہوتا نہیں ہے. کیا کہہ گیا؟ ارے یہ میرا کمال کم ہے کہ میں نے موسیٰ کو پال دیا اس لیے کہ اگر میں نہ ہوتی تو موسیٰ کی پرورش کون کرتا؟ اگر میں نہ ہوتی تو حضرت شعیب کے گھر تک نہ پہنچتے. اگر میں نہ ہوتی تو کوہ طور پہ معراج نہ ہوتی. موسیٰ ہو بھی جاتے تو کلیم اللہ نہ کہلاتے. موسیٰ کے سارے سچے تابعداروں پر میرا احسان ہے کہ میں نے موسیٰ کو پال دیا اور اپنے لیے اللہ سے جنت میں گھر بنوا لیا. اچھا تو آسیہ نے موسیٰ کو پال کر جنت میں گھر بنوا لیا. آؤ مسلمانوں سڑکوں پہ آؤ احتجاج کرو. اس لیے کہ جب آسیہ موسیٰ کو پال کر جنت میں گھر بنوا سکتی ہے تو ایمان سے بتاؤ جو فخر موسیٰ کو پالے. السلام علیکم محمد. تم اس کو جنت میں جانے بھی نہیں دیتے تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو ہم مسلمانوں سے پوچھنے تو بیکار ہے. تو آپ خود جناب ابو طالب سے پوچھئے, ابو طالب کی روح سے پوچھئے, مسلمانوں سے مت پوچھئے گا. اور پوچھئے ایک کل ایمان کے باپ, ایک عرب کے بیتاج بادشاہ, ایک کعبے کے متولی, یہ معاملہ کیا ہے؟ جب آسیہ موسیٰ کو پال کر جنت میں گھر بنوا سکتی ہے تو آپ نے فخر موسیٰ کو پالا ہے. آپ یہ اللہ سے دعا کیجئے اپنے لیے جنت میں گھر بنوائیے. روح ابو طالب نے سنا, سننے کے بعد جواب دیا تو مجھے اتنا کمزور سمجھتا ہے. کیا کہہ گیا؟ تو مجھے اتنا بس حوصلہ سمجھتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی فرمائش کر دوں اس لیے کہ اگر میں نے آسیہ کی طرح دعا کر کے اللہ سے اپنے لیے جنت میں گھر بنوا دیا تو حبیب اللہ میں اور کلیم اللہ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے میں دعا نہیں کروں گا, وہ مالک مختار ہے جو چاہے دے دے, مانگوں گا نہیں, دعا نہیں کروں گا, اللہ جو چاہے دے سکتا ہے. تو ہم اللہ ہی سے پوچھئے پروردگار جس نے تیرے نبی کی موسیٰ کی پرورش کی تم نے اس کو جنت میں گھر دیا,
جس نے تیرے حبیب کو پروان چڑھایا اس کو کیا دے گا؟ آواز قدرت آئی، بس عزیزان محترم سن لیجیے، یہ تحفہ ہے آپ کے. آواز قدرت آئی، بے شک جس نے میرے نبی موسیٰ کو پالا میں نے اس کو جنت میں گھر دیا مگر ایک، مگر جس نے میرے حبیب کو پروان چڑھایا ہے، حبیب کو پرورش کی ہے، اس کے لیے ایک جنت میں ایک گھر، ایک حصہ، ایک محل، ایک قصر دینے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے میری مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے گھرانے کو اپنی پوری جنت بطور جاگیر دے دوں. دلیل پیش کر رہا ہوں، توجہ دیجیے گا، پوری جنت بطور جاگیر دے دوں اور نبی سے اعلان کرو، نبی دنیا میں جاؤ اعلان کرو الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور اب جو ابو طالب نے سنا، روح ابو طالب نے تو آواز دی ہے مسلمانوں میری فکر تو چھوڑو، اس لیے کہ جنت تو میرے پوتوں کو جاگیر میں مل گئی، اب تم اپنا ٹھکانہ ڈھونڈو. دین میرا ہے، ابو طالب کے ذہن سے دین میرا ہے، نبی میرا ہے، رب میرا ہے، جو پسندیدہ رب ہے وہ نسب میرا ہے. دین میرا ہے، نبی میرا ہے، رب میرا ہے، جو پسندیدہ رب ہے وہ نسب میرا ہے. تم نے سمجھی ہی کہا میرے لہو کی عصمت، کل ایمان حقیقت میں لقب میرا ہے. میرے لہو کی عصمت کل ایمان حقیقت میں لقب میرا ہے. صرف وہ جائے گا جنت میں جسے میں چاہوں، صرف وہ جائے گا جنت میں جسے میں چاہوں. جو بھی کچھ ہے میرے بچوں کا وہ سب میرا ہے. سلام سب خدا کی مسلمان کی بدنصیبی میں رونا آتا ہے. جنت و دوزخ کو محصور کر دیا ہے عبادت پر. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اب جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کا ذمہ دار نہیں، مگر کہوں گا کہے بغیر نہ مانوں گا. جنت و دوزخ کو محصور کر دیا ہے عبادت پر کہ عبادت کرو گے تو جنت ملے گی. آل محمد نے آواز دی ہے ہمارے دروازے پہ آؤ، ہم سے محبت کر کے عبادت کی منزل میں قدم رکھو تو ہم تمہیں اتنا بلند کر دیں گے کہ دنیا میں اپنے ہاتھ سے جنت بناؤ گے، بھیج دو گے. یہ جنت میں جگہ کون سی بڑی بات ہے؟ میں دیکھی تھی کسی نے بقول شاعر، مجھے کیا کروں، مجھے مصرے میں مصرع یاد آ رہا ہے، اس لیے کہ مجھے نثر کے ساتھ ساتھ نظم سے بھی لگاؤ ہے. اچھے شعر کہتا بھی ہوں، اچھے شعر سنتا بھی ہوں، سناتا بھی ہوں، لہذا سناؤں گا، سنائے بغیر بھی نہ مانوں گا. مجھ کو جنت کی بہاریں نہ دکھائے گا سے، مجھ کو جنت کی بہاریں نہ دکھائے گا سے، رکھے میں گنبد خضرا پہ نظر بھول آیا. مجھ کو جنت کی بہاریں نہ دکھا ہے نا سے، رکھ کے میں گنبد خضرا پہ نظر بھول آیا. شیخ کعبے میں تو لے آیا ہے مجھ کو، لیکن میں در حیدر کرار پہ سر بھول آیا. ایک اور سلام پڑے گے محمد والا. اور جب نبی نے دنیا میں آنے کے بعد اعلان کیا، توجہ کریں، جب نبی نے دنیا میں آنے کے بعد اعلان کیا
کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور روح ابو طالب نے سنا تو اب اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب روز محشر ہوگا، نفس نفسی کا دور ہوگا، اور اسی دور میں ایک مرتبہ ابو طالب پہنچے بھتیجے کے پاس. اے بھتیجے بادشاہ، آج تک ابو طالب نے تجھ سے کچھ مانگا ہے؟ اور اگر مانگا ہے تو بیان کر، اور اگر مانگوں تو عطا ہوگا. عجب نہیں کہ رسول السلام ہاتھ جوڑ کر جواب دیں، چچا جان آپ حکم کیجئے، اشارہ کیجئے، پورا کائنات آپ کے قدموں پر ہوگی. تو عجب نہیں کہ جناب ابو طالب آواز دیں، اے بھتیجے بادشاہ، آج جنت میں جانے کا دار و مدار ظاہری عمل پہ نہ رکھا جائے. ارے میں کیا کہہ گیا؟ آج جنت میں جانے کا دار و مدار ظاہری عمل پہ نہ رکھا جائے، بلکہ آج جنت میں جانے کی قید لگا دی جائے کہ جو بھی دنیا میں ایمان ابو طالب کا قائم تھا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے، اور جس نے دنیا میں میرے ایمان پہ شک کیا ان کو کافروں کے ساتھ وہاں بھیج جہاں آج تک یہ مجھے لفظوں میں بھیجتے رہے ہیں. اس لیے کہ نبوت بھی تو سوچ سکتی ہے کہ بے شک جب رسالت کا درخت نرم و نازک تھا، کوئی پروان چڑھانے والا نہ تھا، تو یہ نرم و نازک درخت میرے چچا کے زیر سائے شفقت پروان چڑھتا رہا، اور جب یہ نرم و نازک درخت ایک تناور درخت بن گیا اور لوگ اس کے سائے میں آ کے بیٹھنے لگے تو صحابی بنتے گئے، صحابی بنتے گئے. میرا صدقہ کھا کھا کے یہ مسلمان بن جائیں اور میں زندگی بھر اپنے چچا کا کھاتا رہوں، میرا چچا کافر رہ جائے. یہ چند دن کے موسیٰ، چند دن کے موسیٰ کافر اور مومنہ کا فرق سمجھتے رہے، اور میں ختم المرسلین ہو کر حدیثات سے غذا کھا لوں گا. ارے میرے چچا کو کافر نہ کہنا، ورنہ میری رسالت کا اعتبار کون کرے گا؟ ساکھ ختم ہو جائے گی. صلوات بھیجیے محمد والے. ہو سکتا ہے کہ ابو طالب کی روح آواز دے، میرا پالے ہوئے محمد کے سائے میں اگر چند منٹ کے لیے تم آ کر بیٹھ جاؤ تو صحابی بن جاؤ. میرے پالے ہوئے محمد کے سائے میں چند منٹ کے لیے آئے، بیٹھے، صحابی بن گئے، اور یہ محمد برسوں میرے سائے شفقت میں پروان چڑھتا رہے، میں کافر رہ جاؤں. اب کہیے تو ایک حدیث پہ سنا دوں، اور ایسی حدیث سنا دوں جو شیعہ سنی دونوں نے مل کے لکھی ہے. پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں، سرکار نے دی کی خطابت نہیں ہے. پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے کہ وانا کافر یتیما کہاتین فی الجنہ. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دو انگلیاں. اور جب پیغمبر اسلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو ہاتھوں کو جوڑ کر میں آگے بڑھا، یا رسول اللہ جی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دو انگلیاں. پیغمبر اسلام نے کہا تو میں نے کہا حضور آپ بھی تو یتیم تھے. کہ حضور آپ بھی تو یتیم تھے، ذرا مسلمانوں کو بتائیے کہ آپ کی پرورش کرنے والا کہاں رہے گا؟ پیغمبر اسلام نے سنا، سننے کے بعد کا تم حدیث عام بھی سمجھتے ہو، خاص بھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث میں نے اپنے لیے ہی کہی تھی، اس لیے کہ میں مسلمان کی تاجرانہ ذہنیت سے واقف تھا کہ آنے والا مسلمان میرے چچا کو کافر کہہ دے گا. لہذا پہلے کہہ کے جا رہا ہوں کہ نہ دور یتیمی میں چچا نے میرا ساتھ چھوڑا تھا، نہ آخرت میں میں اپنے چچا کا ساتھ چھوڑوں گا. صلوات علیہ محمد وعلی محمد. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہے سارا عقل کا. عالم اسلام کی ایک بہت مشہور و معروف شخصیت گزری ہے، اس کا نام ہے شیخ سعدی. شیخ سعدی نام سنا ہے؟ انہوں نے کتاب لکھی ہے گلزار گلستہ جو ابتدائی کورس میں داخل ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یک من علم را 10 من عقل پایا. ایک من علم کے ساتھ 10 من عقل کا ہونا بہت ضروری ہے.
میں کیا کہہ گیا؟ میں کچھ کہہ گیا؟ ایک من علم کے لیے 10 من عقل کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایک من علم ہو اور ایک ہی من عقل ہو تو اس کا باپ بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. ایک من علم کے لیے ضروری ہے کہ 10 من عقل ہو. اب ایک من علم کے ساتھ 10 من عقل کی بات سنا دوں؟ سنو مل کے صلوات تو بڑھو. جب نوابی کا دور تھا ہندوستان میں ہندو ریاست تھی گوالیا. وہاں کے وزیر کا نام تھا خلیفہ محمد حسن. خلیفہ محمد حسن نے کتاب لکھی اعجاز حسینی. اس اعجاز حسینی میں خلیفہ محمد حسن لکھتے ہیں ابو طالب کا ذکر کرتے کرتے ابو طالب کے حوالے سے کہ ابو طالب اسلام کے پہلے موسم، رسالت کے قدردان، رسالت کے مربی، پیغمبر اسلام کے حافظ. اور یہ لکھتے ہیں کہ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان آج تک انہیں کافر کہہ رہا ہے. میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ اگر ایسا ہی انسان کافر ہے تو مسلمان کون ہے؟ اگر ایسا ہی انسان، جملہ سنیے ایمان کی روح میں فرق پیدا ہو جائے گا. اگلا جملہ سنیے اعجاز حسینی کا، خلیفہ محمد حسن کا. میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ اگر ایسا ہی انسان کافر ہے تو مسلمان کون ہے؟ اور یہ لکھنے کے بعد ایک مرتبہ وہ دونوں ہاتھ اس کتاب میں اٹھاتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھ کتاب میں اٹھاتے دعا کے لیے اور دعا کرتے ہیں اے پروردگار اگر ایسے ہی انسان کو کافر کہا جاتا ہے، یہ تو صفت ابو طالب کی ہے، اگر ایسے ہی انسان کو کافر کہا جاتا ہے تو یہ خلیفہ وزیر محمد حسن تجھ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے مسلمان نہ بنانا، ابو طالب جیسا حال کافر بنا دے. مجھے مسلمان نہ بنانا، ابو طالب جیسا کافر بنا دینا. اب جملہ کہوں ڈس پائے گا. خلیفہ محمد حسن ہمارے عقیدے کے نہیں تھے، مگر ایک من علم کے ساتھ 10 من عقل لگتے تھے. کیسے مجمع خاموش بیٹھا ہے؟ سلام دیجیے محمد ایک من علم کے ساتھ 10 من عقل لگتے تھے، لہذا حقیقت تک پہنچ گئے. اور حقیقت تک پہنچتا ہے جب انسان تو خاموش نہیں رہتا، بولتا ہے. لہذا یہ بھی بولے مجھے مسلمان نہ بنانا، ابو طالب جیسا کافر بنا دینا، اس لیے کہ اگر یہ شرف مجھے مل گیا تو کم سے کم نبوت پر میرا احسان تو ہوگا. ارے سلام دیجیے محمد. ارے امت کا کیا ٹیک کر رہا ہے؟ امت کا کوئی بیان ہی نہیں رہا. امت سیدھا دے گی نبوت تو دے گی. اس لیے کہ خلیفہ محمد حسن لکھتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ مریم بڑی باعصمت تھی، معصومت تھی، صدیقہ تھی، طاہرہ تھی، اللہ کے بنے ہوئے گھر میں تھی، لیکن ان ساری فضیلتوں کے باوجود بھی ان کی قوم نے ایک منزل ایسی آئی کہ ان پہ شک کیا. شک کی نظر سے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا کہ نہیں؟ لیکن ابو طالب نے محمد کو اس طرح فرمان چڑھایا کہ شک تو شک. اللہ نے قرآن میں سند دے دی انک لعلی خلق عظیم. اے حبیب تم تو خلق عظیم پہ فائز ہو. ابو طالب نے آواز دیا یہ میرا ماننے کا کمال ہے کہ میں نے جس محمد کو سنبھال دیا اگر قدرت اسے دیکھے تو کہا کہے. قدرت اگر میرے پالے ہوئے محمد کو دیکھے تو کہا کہے. ادھر سے دیکھے تو یاسین کہے، کملی کے نیچے دیکھے تو مزمل کہے، چادر اوڑھے دیکھے تو مدثر کہے، میری گود میں دیکھے تو علم یزید کا یتیمن صحابہ کہے. تم نے نہیں بنا دیا، ہم نہیں بنا دیا. سلام علیہ محمد
عزیزان محترم، مگر بدنصیبی دیکھیے، کلمہ نہیں پڑھا، کافر تھے۔ ایک عجیب و غریب بات ہے، میں ذرا دعویٰ تو نہیں کر سکتا چونکہ میرے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن ہاں بہرحال سے تفصیل تو کرا سکتا ہوں، اور میرے لیے یہی بہت، دیکھیے میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا، ان کا موجود ہونا یہ میرے بیان کی سند ہے۔ صلوات کیجیے محمد اب ان کی بات تو میں کرتا نہیں، اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے آج تک جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں ایمان ابو طالب کے یا ابو طالب کے حوالے سے، جتنی بھی، اس میں کتاب میں اگر آپ نے پڑھی ہو تو آپ مجھے بتا دیں، میری معلومات میں اضافہ کروں گے۔ آج تک میں نے ایسی کوئی کتاب نہیں دیکھی کہ کسی پکے مسلمان نے کوئی کتاب لکھی ہو اور ابو لہب کا نام آیا ہو یا ابو جہل کا ذکر آیا ہو اور اس کے بعد کسی نے لکھا ہو کہ وہ کافر تھا۔ دو نام تاریخ عرب میں قبل اسلام میں بھی اور بعد میں بھی مشہور ہیں، ابو لہب اور ابو جہل۔ آپ مجھے کوئی ایسی کتاب دکھائیے کہ کسی نے ابو لہب کے مطابق کوئی واقعہ لکھا ہو اور اس کے بعد شناخت کی ہو کہ وہ کافر تھا۔ 1400 سال سے جتنے بھی لکھنے والے گزرے ہیں، جب بھی انہوں نے ابو لہب کا نام کی لیا لکھا ہے یا واقعہ لکھا ہے یا ابو جہل کا ذکر کیا ہے، کوئی یہ نہیں لکھتا، وضاحت نہیں کرتا کہ وہ کافر تھے۔ لیکن ہر 1400 برس سے لکھنے والا مورخ، میں کیا کہہ رہا ہوں، ہر 1400 برس سے لکھنے والا مورخ جب ابو طالب کا ذکر کرتا ہے تو آ کے لکھتا ہے کافر تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ لکھنے والوں کو اس بات کا یقین تھا کہ ابو طالب کے کارنامے ایسے ہیں کہ اگر ہم نے نہیں لکھا ہے کافر تھے تو مومن مان لیے جائیں گے۔ لہذا لکھو کہ کافر تھے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ابو طالب کا کفر ابو لہب اور ابو جہل کی طرف مسلم ثبوت تھا تو لکھنے کی ضرورت کیا تھی کہ وہ کافر تھے؟ لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ ابو طالب کے کارنامے جو ہماری کتابوں میں بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ ابو طالب نے یہ کیا، 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 محمد کی پرورش کی، محمد کو بچایا، خطرات سے محفوظ رکھا، یہ ابو طالب کو مومن ثابت کرتے ہیں کہ لہذا لکھو کہ کافر تھے۔ یہ ایمانداری کی سنو، میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں، کہوں گا کہیں بغیر نہ مانوں گا۔ اگر میں دشمنوں میں گھر جاؤں اور کوئی مجھے ایک مرتبہ بچا لے، اگر میں سچے ماں باپ کی اولاد ہوں گا تو جب تک زندہ رہوں گا اس کا احسان مانوں گا، جب تک زندہ رہوں گا اس کا احسان مانوں گا۔ ہاں اگر میرے ہی یہاں کوئی کھوٹ ہے تو پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ مسئلہ مشہور ہے، اصل سے خطا نہیں کا مسئلہ سے وفن نہیں۔ جملہ دے رہا ہوں، یاد رکھیے گا ہمیشہ کے لیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا جملے کو سننے کے بعد۔ ابو طالب نے محمد کو ایک دن نہیں بچایا، ابو طالب نے محمد کی ایک دن حفاظت نہیں کی، جب تک زندہ ہے تب تک بچایا۔ اور کہیے تو یوں کہہ دوں کہ ابدی رسالت سے لے کر ازلی رسالت سے لے کر ابدی رسالت تک بشر نسل بچایا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ یہ ہے ابو طالب کا جذبہ قربانی، اور یہی دادا کا جذبہ قربانی تھا جس کو پوتا نہیں کربلا کے میدان میں آیا کہ میرے دادا کے پھل میں پھولنے والے اسلام، اب تو گھبرانا نہیں، اب جب تک حسین زندہ ہے اسلام زندہ ہے۔ لہذا حسین اٹھے، نہایت عزم کے ساتھ اٹھے، حسین نے وطن چھوڑ دیا لیکن اپنے محنتوں سے بچائے ہوئے دادا کے پھیلائے ہوئے اسلام کو مٹنے نہیں دیا۔ اور آپ کو علم ہے کہ کتنی عظیم قربانی حسین نے کربلا کے میدان میں کی۔ عزیزان محترم، اور اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب کو ہر نبی پر فضیلت دی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،
کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب نے اپنی آگوش میں پالا تھا اور اس انداز میں پالا تھا. ہر نبی کو قدرت نے دو موضوع عطا کیے، ایک علم کا موضوع، ایک طاقت کا موضوع. جس طرح ہر نبی کو دو موضوع عطا کیے، اس لیے اپنے حبیب کو بھی دو موضوع عطا فرمائے، ایک علم کا موضوع، ایک طاقت کا موضوع. علم کا موضوع بشکل قرآن نبی کے پاس موجود ہے، اور طاقت کا موضوع بشکل علی. اپنے حبیب کو دو موضوع عطا فرمائے اللہ، علم کا موضوع، طاقت کا موضوع. علم کا موضوع قرآن ہے، طاقت کا موضوع علی. تو علی بھی تو اسی نبی کا وسیع ہے، اس لیے اللہ نے علی کو بھی دو موضوع عطا فرمائے، ایک علم کا موضوع، ایک طاقت کا موضوع. علم کا موضوع نہج البلاغہ، طاقت کا موضوع عباس رضی اللہ عنہ. خدا کی قسم میں جنرل کے ساتھ کہتا ہوں اس بات کو کہ اگر حسین نے جناب عباس کو جنگ کرنے کی اجازت دے دی ہوتی تو کربلا کی جنگ 2 محرم کو ختم ہو جاتی. بقول شاعر نے عکاسی کی ہے، سالک لکھنوی نے بڑے اچھے مصرع کہے ہیں جناب عباس کے حوالے سے. وہ فرماتے ہیں کہ آسان نہیں ہے رسم و دار سے باتیں، آسان نہیں ہے رسم و دار سے باتیں، مخصوص ہیں یہ لیسا میں تمبار سے باتیں. اور تلوار تو عباس سے منہ میں رکھ رہی ہے، عباسی کرتے نہیں تلوار سے باتیں. خدا کی قسم اگر نظر دیتی ہوتی حسین نے تو نقشہ بنا جاتا، لیکن وہ کربلا کا عظیم بہادر کیا کرے کہ جس کے ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری کی بجائے سکینہ کی سوکھی ہوئی بشت دے دیا. میں جانتا ہوں کہ ہر مجمع میں جناب عباس کے چاہنے والے بہت ہیں، اس لیے کہ عجب سورما ہے، عجب شجاع ہے کربلا. خدا کی قسم سارے جذبات کھٹ کھٹ کے جناب عباس کے سینے میں رہ گئے. یہ شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے عباس نے کربلا کے. ہو سکتا ہے کہ آپ یہ خیال فرما رہے ہو کہ میں آپ کے سامنے جناب عباس کی شہادت پڑھنے والا نہیں، لیکن ہاں میں آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے 3 مرثیے پڑھوں گا. 3 مرثیے. ایک مرثیہ عباس کی شہادت پر بھائی کا مرثیہ، یہ پہلا مرثیہ. اور دوسرا مرثیہ عباس کی شہادت پر ایک بہن کا مرثیہ. اور تیسرا مرثیہ عباس کی شہادت پر ایک بھتیجی کا مرثیہ. اور یہ 3 مرثیوں میں اپنی مجلس کو تمام کر دوں گا، لیکن اس دعوے کے ساتھ کہ اگر سینے میں دل اور دل میں درد ہے تو کوئی آنکھ ایسی نہ بجے گی جس سے آنسوؤں کا سیلاب بھری نہ ہو. آپ اگر عباس سے محبت کرتے ہیں، بھائی کی شہادت پر بھائی کا مرثیہ. جب حسین عباس کے لاشے پر پہنچے، خدا کسی بھائی کو بھائی کا یہ منظر نہ دکھایا جو حسین نے اپنی آنکھوں سے عباس کو دیکھا. دونوں ہاتھ کٹے ہیں، عباس نے ساتھ چھوڑ دیا حسین. روح کا حسین اسری سے پرواز کر گئی. اب امام حسین بھائی کے لاشے کو دیکھ کر ایک مرثیہ پڑھتے ہیں. امام حسین فرماتے ہیں میرے بھائی مجھے جنگل میں اکیلا چھوڑ کے مت جا. اے میرے عباس، اے میرے شیر، ارے میں زینب کو کیا جواب دوں گا؟ اے میرے بھیا جب تک تیرا یہ علم لہرا رہا ہے زینب زندہ ہے، سکینہ زندہ ہے. اگر تیرا علم نہ رہا تو زینب مر جائے. یہ بھیا سکینہ مر جائے. اے میرے شیر، دشمن مجھے تانا دے رہا ہے. اے میرے عباس، اب وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی. یہ بھائی کا مرثیہ ہے، بھائی کی شہادت پر.
کہ جناب عباس کی شہادت پر امام حسین کا مرثیہ. اور اب دوسرا مرثیہ سنیے. ایک بہن کا مرثیہ بھائی کی شہادت. اللہ اکبر، بڑی سخت منزل ہے خدا کی قسم. دیکھیے عورتوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، اور وہ بھی بھائی کے سلسلے، بھائی کے حوالے سے. اور جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہے. اللہ اکبر. ذرا زینب کے دل سے پوچھیے، ذرا زینب کے دل سے پوچھیے کتنا بھروسہ تھا جناب عباس کا جناب زینب کو. میرے ذہن میں ایک روایت آ گئی، جب اس کے بعد مرثیہ سناؤں گا، سن لیجیے. خدا کی قسم میرا یاد نہیں تھا مگر روایت ذہن میں آگے تو سن لیجیے. کتنا بھروسہ تھا جناب زینب کو. جب مولائے کائنات تخت کوفہ پر جلوہ افروز ہوئے تو امام حسن اور امام حسین کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا بیٹا مدینے جاؤ اور مدینے سے زینب و ام کلثوم کو لے کے آؤ. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب سرحد کوفہ پہ پہنچنا تو پہلے مجھے خبر کر دینا، میں زینب کے استقبال کو خود آؤں گا. سنیں، میں زینب کے استقبال کو خود آؤں گا. جناب عباس امام حسین اور امام حسن لینے کے لیے بہن کو مدینے پہنچے اور بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی بہن کو لے کر سرحد کوفہ میں پہنچے. ایک شخص کو بلایا، جا کے بابا کو خبر کر دے کہ ہم بہنوں کو لے کے آ گئے. سنو گے؟ جس وقت امام مولا کائنات کو یہ پتا چلا ہے کہ زینب ام کلثوم سرحد کوفہ پہ آ گئی، ایک بہن تلوار لے کر تخت خلافت سے اٹھ آئے اور تلوار لیے ہوئے بازار کوفہ میں پہنچے. اور بازار کوفہ میں پہنچنے کے بعد آواز بلند کی، ایک کوفے والوں اور بازار کو بند کر دو، دکانیں بند کر دو، اس لیے کہ نبی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، نبی کی نواسیاں آ رہی ہیں، زینب ام کلثوم آ رہی ہیں. زینب کے استقبال کو خود مولا کائنات قریب پہنچے، پردہ ہٹایا، زینب کے چہرے کو دیکھا، اور زینب کے چہرے کو دیکھنے کے بعد مولا کائنات کہتے ہیں بیٹی زینب کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو زینب نے پلٹ کے چھپتا کہا ہے بابا کیسی باتیں کر رہے ہو جس کا 18 بھائی ہو. ہاں کتنا بھروسہ تھا کہ 7 بات جیسا بھائی موجود ہو، اس بہن کو کیا تکلیف ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. روئیے، اپنی آوازیں بلند کیجیے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے ابن حسین. اے فاطمہ زہرا تیری دعاؤں کے مستحق کے رونے والے اپنی رحمت نازل فرمائے رونے والوں پر. اور یہ یاد رکھیے کہ جب جناب عباس کے حوالے سے آپ کی آنکھوں میں کوئی آنسو کا سیلاب جاری ہوتا ہے اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگیے گا، اس لیے کہ وہ دعا کبھی نہیں ہوتی. ہر مجلس میں یوں تو فاطمہ زہرا تعاقب ہوتی ہے، لیکن جب جناب عباس سے مسائل بیان ہوتے ہیں سنیے. اب دوسرا مرثیہ سنیے. اب سنیے ایک بہن کا مرثیہ اس کے بھائی کی شہادت پر. جناب زینب کا مرثیہ عباس کی شہادت پر. جب جناب زینب کو پتا چلا کہ میرا شیر مارا گیا تو آپ جانتے ہیں جناب زینب نے کیا کیا؟ روایت یہ بتاتی ہے کہ زینب اس خیمے میں پہنچی جہاں سب سیدانیاں جمع تھیں، اور ان سیدانیوں کے سامنے پہنچ کر علی کی بیٹی اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے سیدانیوں مجھے معاف کر دینا. اے سیدانیوں مجھے معاف کر دینا. جب زینب کو ہاتھ جوڑے ہوئے سیدانیوں نے دیکھا تو کہا اے شہزادی کیا نظر کر رہی ہو، یہ ہاتھ کیوں جوڑ رہی ہو؟ تو علی کی بیٹی زینب کہتی ہے اے سیدانیوں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے پردے کی حفاظت کی ذمہ دار زینب ہے، اور میں اپنا وعدہ واپس لے رہی ہوں، اس لیے کہ میں نے جس ذاتی کے بھروسے پر وعدہ کیا تھا مجھے ہاتھ کر دے. شیر مارا گیا. یہ ہے ایک بہن کا مرثیہ، یہ ہے ایک بہن کا مرثیہ اس کے بھائی کی شہادت پر. اب دیکھتا ہوں کہ ایسی پتھر آ کے جس آنسو نہ آ جائے، اس لیے کہ میں مرثیہ پڑھنے جا رہا ہوں ایک بھتیجی کا مرثیہ اس کی چچا کی شہادت پر. جناب سکینہ کا مرثیہ
جناب عباس کی شہادت پر بس سنیے عزیزان محترم، ماتم کیجیے۔ جب جناب سکینہ کو یہ پتا چلا کہ میرا سبتا مارا گیا، خدا کسی بھتیجی کی امید کو نا امیدی میں نہ بدلے، کسی بچے کی امید کو نا امیدی میں نہ بدلے۔ جب جناب سکینہ کو یہ پتا چلا ہے کہ میرا امو مارا گیا، میرا سکا مارا گیا، تو روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ بچی مقتل کی طرف چلی، اور جب امام حسین نے سکینہ کو مقتل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو آگے پڑھ کر سکینہ کا بازو پکڑنا چاہا، تو ایک دفعہ تڑپ کے بچی کہتی ہے میرے بابا مجھے جانے سے نہ روکنا۔ سنیے پھر روکے گا، مدوں کو بلند کیجیے گا، اے بابا ارے مجھے جانے سے نہ روکنا۔ اور اس کے بعد فرات کی طرف کر کے وہ بچی کہتی ہے، مستقبل سنیے میں پڑھ چکا، وہ بچی آواز دیتی ہے اے میرے سکے، اے میرے امو، اے میرے چچا، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا، مجھے میرے بابا کی قسم، مجھے میرے بابا کی قسم، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میرے پانی کی وجہ سے تمہارے دونوں ہاتھ لگ جائیں گے تو یہ سکینہ پیاسی بن جاتی، تو یہ تم سے پانی نہ مانگتی۔ اے ابو، ارے درگاہ سے پلٹ آؤ، سکینہ ساری زندگی پیاسی رہے گی مگر تم سے پانی نہ مانگے گی۔ اے میرے ابو زینب کا کون ہوگا؟ اے میرے ابو سکینہ کا کون ہوگا؟ بچی کربلا میں طرف رہی ہے، روح فاطمہ طرف رہی ہے، مگر کربلا میں کوئی بھی صحیح نہ اسیر ہو کے چلی ہوں سلام، اے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام، اے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام، جہاں سے جاتی ہوں زندان شام، اے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام، سنو سکینہ سے غم کا پیام ہے بابا، سنو سکینہ سے غم کا پیام ہے بابا، ہمارے جل گئے سارے خیام ہے بابا، ہمارے جل گئے سارے خیام ہے بابا، کہاں کہاں ہو نہ جانے خیام ہے بابا، کہاں کہاں ہو نہ جانے خیام ہے بابا، ہے وجہ حدیث تمہارا انعام ہے بابا، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام، اے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام، اے بابا، ہے سر پر خاک بھی غم بھی ہے اور بکا بھی ہے، سر پہ خاک بھی غم بھی ہے اور بکا بھی ہے کم سنی بھی مصیبت بھی اور جفا بھی ہے، کم سنی بھی مصیبت بھی اور جفا بھی ہے، پھوپھی کے ساتھ رسن میں میرا گلا بھی ہے، پھوپھی کے ساتھ رسن میں میرا گلا بھی ہے، ان آفتوں سے گزرنے کا حوصلہ بھی ہے، اسیر ہو کے چلی ہوں سلام، اے بابا
اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا سنا ہے شام کا دربار جب سجا ہوگا سنا ہے شام کا دربار جب سجا ہوگا یزید کا سر دربار سامنا ہوگا یزید کا سر دربار سامنا ہوگا میرا تو بھائی رسن میرا تو بھائی بھی زنجیر میں بندھا ہوگا میرا تو بھائی بھی زنجیر میں بندھا ہوگا پھوپھی جو پہنچیں گی دربار میں تو کیا ہوگا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا سنو سکینہ سے غم کا پیام ہے بابا سنو سکینہ سے غم کا پیام ہے بابا ہمارے جل گئے سارے خیام ہے بابا ہمارے جل گئے سارے خیام ہے بابا کہاں کہاں ہو نہ جانے خیام ہے بابا کہاں کہاں ہو نہ جانے خیام ہے بابا ہے وجہ عزیز تمہارا انعام ہے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا سنا ہے شام کا دربار جب سجا ہوگا سنا ہے شام کا دربار جب سجا ہوگا یزید کا سر دربار سامنا ہوگا یزید کا سر دربار سامنا ہوگا میرا تو بھائی بھی زنجیر میں بندھا ہوگا میرا تو بھائی بھی زنجیر میں بندھا ہوگا پھوپھی جو پہنچیں گی دربار میں تو کیا ہوگا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا سنا ہے شام کا دربار جب سجا ہوگا شام کا دربار جب سجا ہوگا یزید کا سر دربار سامنا ہوگا یزید کا سر دربار سامنا ہوگا میرا تو بھائی بھی زنجیر میں بندھا ہوگا میرا تو بھائی بھی زنجیر میں بندھا ہوگا پھوپھی جو پہنچیں گی دربار میں تو کیا ہوگا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا ہے سر پہ خاک بھی غم بھی ہے اور غصہ بھی ہے سر پہ خاک بھی غم بھی ہے اور غصہ بھی ہے کم سنی بھی مصیبت بھی اور جفا بھی ہے کم سنی بھی مصیبت بھی اور جفا بھی ہے پھوپھی کے ساتھ رسن میں میرا گلا بھی ہے پھوپھی کے ساتھ رسن میں میرا گلا بھی ہے ان آفتوں سے گزرنے کا حوصلہ بھی ہے اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا اسیر ہو کے چلی ہوں سلام ہے بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا الفضل عباس بن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس خانس النفوس. السلام علیکم ایها المدفون بالرسول. السلام علیکم مغوث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء. السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم. السلام علیکم یا ابا الحسن بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم صاحب الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم شریف القرآن جعلنا من اعوان کمان صارف رحمت اللہ وبرکاتہ محمد وآل محمد صلوات देखो दूर से देखना भैया, दूर से They go really hard and they're pressing really hard. Go here and leave the rope.